हाँ जी। अच्छा मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, मैं अब बताता हूँ। वंडरवर्ल्ड भाई बताओ, मैं सीरियस मैं- आपसे इन्नल सवाल। आदा मैं बताता सारुन हूँ। खनाजीर अल फला व निसाउहुन्ना मिन दूनहिन्नल अकलब। क्या अच्छा जवाब मैं मिलेगी आपको आज? बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको अब थोड़ा बताओ सा। कोई नहीं मुरब्बी बताया ना आके आप, क्यों इन बात दोनों का करेगा क्या ज़िया जवाब? रसूल से? सिर्फ देखिए, अंडर अंडर क्या नाम है आपका, अंडर व्यू या क्या नाम है, अंडरवर्ल्ड। अंडर वाटर। मैं ये अंडरवर्ल्ड, मैं ये नहीं आपसे कहता कि भाई आपका जवाब दुरुस्त है या गलत है, हमें कबूल है या नहीं कबूल है। सिर्फ इतना बता दें इन दोनों बातों का क्या जवाब दिया है आपकी जमात ने आज तक। बस जवाब बता देंगे भाई ये जवाब देते हैं, हमें मंजूर और नामंजूर अलग बात है। उनकी अपनी किताबों के अंदर ही सारे जवाब लिखे हुए हैं। बता दे इन्नल अदा पूरा- सारू पूरा- खनाजीर अल फला व निसाउहुन्ना मिन दूनहिन्ना इल्लल अकलब। इसका क्या जवाब है? तिलका वो कुतुबुन उसी- यंजुरु इलैहा कुल्लु मुस्लिमिन बिअैनिल महब्बति वल मवद्दति वजंताफिउहा मिन मआरिफ वजंताफिउ मिन मआरिफिहा वयकबिलनी वयस्दिकु दावती इल्ला ज़ुरियतुल बगाया। अच्छा मेरी इसका बात क्या सुनो। जवाब है? अच्छा मेरी बात सुनो। आप कहते हो ना कि वो अपने आप को खातमुन नबीन कहते हैं। और नहीं या- यार, मैंने उनका सवाल नाम, गंदम एक मिनट, जवाब अब मैं जना, आपको ये बताता मसला हूँ, है मैं ना आप लोगों बताता का। हूँ। अच्छा ये नहीं देखें, पहले सिर्फ मैं मेरी बात आपको सुनो सारा ना, मेरी बताता हूँ। उनसे मुझे स्पीकर साहब इतना से बात बता हो दें, रही है आप ना। कहते हैं कि जी सिलेक्टेड चीजों पे बात होती है, मिर्जा साहब पे बस एतराजात करने होते हैं, सिलेक्टेड चीजें हैं। आपने अरबी इबारत, मैंने 2 अरबी इबारत रखी हैं। अच्छा बताएं डॉक्टर मुझे जोगिंद इसका साहब, क्या मुझे जवाब ये आपकी बता दें, मैं भी जमात ने दिया आपसे है? पूछता हूँ, मेरी बात अंडरवर्ल्ड सुनो। भाई ठहरे जरा, भाई अंडरवर्ल्ड पहले भाई मुझे आपने जवाब दे खुद दें, अरबी की आपका बात चूंकि की है। एतराज था ना, हाँ, फिर मुझसे सवाल करें, जवाब ले लें। आपने अरबी की अच्छा। बात की थी, उन्होंने अरबी की इबारत पेश की। अगर आपको बात सुने मेरी गौर से, अगर आपको नहीं फर्ज करे समझ आई ना, मुझे भी इस पूरी अरबी की समझ नहीं आई, ये कुछ अल्फाज समझ आए, मैं भी कोई अरबी दान नहीं हूं, तो मैं भी पूछ लेता हूँ, आप भी पूछ सकते हैं कि ये क्या है, एतराज क्या है, बात क्या है, आपको खुद समझ आ जाएगी कि भाई इसके अंदर कौन सा कर दें। मैं से लेके मैं खुद स्टडी करके मुझे इतना शौक है कि मैं उसको बयान कर यार सकता साहब, मैंने आपको थोड़ा सा तेज कर देना है, तो आप बाद में बात कीजिएगा, बेचना ना चल दे मशीन चाहते दिया हूँ। करो। अच्छा नहीं, मैं क्या अच्छा मेरी उर्दू बात सुनो ना, समझ मुझे नहीं भी आई। बात करने दो। हाँ जी, उर्दू बता पढ़ दें रहा हूँ। ये अंडर वाटर साहब, आप बताइए, तीसरा बता देता हूँ, इन्नमा नरुद्दु सब्बत साबिना अला अच्छा मेरी वजूहिहिम। क्या डॉक्टर जवाब डेविड दिया साहब, आपकी मेरी जमात उस ने? सीकर से बात हो रही थी तो मैं उसी पे बात करना चाह रहा हूँ, आप बीच में आ गए हैं। नहीं देखिए, नहीं, गलत नहीं, बयान पैनल ना किया डिस्कशन करें, है ना, आप आ जाते पैनल हैं इधर डिस्कशन है। बहुत मासूम बन के, नहीं और आ आप नहीं जाते, मुसलमानों आ नहीं के। जाते, मेरी उनसे बात हो रही है तो प्लीज नहीं मुझे उनको ठीक ना है, थोड़ा आप बयान आए, करने मैं दो। आने से मना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो आपने ऊपर लिबादा हो रहा है ना, नहीं कि लिबादा हम तो मैं बड़े आपको बयान मासूम करता हूँ सीधे ना, साधे लिबादा शरीफ ये हैं, ऐसे अल्फाज ना हमारे साथ यूज करो ज्यादती कि हो रही है, ये गलत बात है ना। लोगों अच्छा, को नहीं, एक लिबादा सेकंड की बात अंडरवर्ल्ड नहीं भाई है। ठहरिएगा जरा, अंडरवर्ल्ड ज़िया भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऑडियंस भी सुन रही है, जरा इसको उर्दू में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें जो आपने पढ़ा। अंडरवर्ल्ड नहीं, सुनिए उर्दू नहीं में यार, जरा। एक सीकर भाई मिनट क्या सीकर, एक मिनट, मतलब, एक क्या मिनट, क्या मेरी बात सुनो। उर्दू में बात क्या आपकी एक्सप्लेन मेरी हो करें? रही है, एक मिनट, ये तीसरी बात थर्ड ये पार्टी आके जो है, बात एक करना मिनट की चाह रहा है, बात मेरा सुने तो उससे अंडर वाटर साहब, मुनाजरा एक नहीं मिनट है। माइक अंडरवर्ल्ड म्यूट करें, साहब एक मिनट। मौका भी देना, मौका भी दे, आपके आता हूं मैं, अगले आप बंदे ना को ध्यान बोलने दिया दूंगा, करें ना, आप या तो मौका दे। टाइम रख लें, आप 1 मिनट बात कर रहे हैं, 1 मिनट में। मसला नहीं ये है, मेरी उस सीकर से, मैं सीकर की वजह से ऊपर आया, उससे बात कर रहा था, ठीक है, मेरी उससे बात होने दे। चले यूं वैसे करते हैं, बस टाइम 2 लगा मिनट लेते करता हैं ताकि इंटरप्शन ना हो। मैं पहले ज़िया साहब को सिर्फ मैंने एक सवाल उनसे पूछा है, इसलिए एक चलें, सवाल आप का पूछना, जवाब मैं उनसे ले लो। हाँ जी ज़िया भाई। असल में बात ये है कि भाई अभी था, अच्छा चूड़ा तुम था। वो हरामी जानी, हेलो, ये जुबान इस्तेमाल करनी है, ये हबीस हाँ, इंसान है, ये करनी है इसको तुमने। कहते हैं नहीं 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 100 नहीं सुनियार नहीं की तो मेरी एक बात सुनो, लोहार एक की। मिनट, एक मिनट। ये तुम जवाब आ कुत्ते की गया ना तरह आपको? जुबान नहीं, ये अब जुबान आ तुमने गया ना करनी है, जवाब, ये आप तुम्हारे बस लिए, ये माइक मैंने बंद की करो, थी। माइक बंद करो, माइक नहीं बंद माइक करो, क्यों बस मैं जो बंद मैंने करूं? करना था कर लिया। बदतमीज माइक बंद घटिया करें इंसान है, अब सुने, अब सुने बेशर्म ना, इंसान, तुम्हें बात करने अब के लिए सुने, ये रखा हुआ है। और सुनो, अब सुने, मैं बताता हूँ आपको। आपने कहा मिर्जा साहब ने नबी ठीक है, पाक मैंने सल्लल्लाहु आपसे अलैहि कोई वसल्लम गलत की बात बड़ी, की है, कोई ऐसी बात की है जो इसने बकवास हाँ शुरू ना, कर वो दी है? गलत बात की है नहीं ना, नहीं बता नहीं रहा हूँ ना नहीं नहीं, आपको। ये क्या है, तुम भौंकना शुरू कर दो तो मैं आगे से खामोश हो जाऊं? सीकर, मेरे हाँ, तुम्हारे से चलो बात हो रही थी, यार ठीक है, एक सेकंड, हाँ, एक चलो सेकंड। करो, ठीक है, मैंने करो कभी करो, आज एक तक सेकंड। कभी तुम्हारे गाना से करो पहले बात करो, हुई है, कभी ऐसे मैंने किए हैं अल्फाज यूज? यार मुझे मैं इस करो, बेशरम करो। बेहिया इंसान को मुझे करने जरा दूंगा? मुझे जरा बात एक पूरी मिनट करने बोलने दो। दे सीकर भाई, बोलने दे, बोलने दे, उनको नहीं गुस्सा पहले लगा, आप नहीं बता करो लें। पूरी बात पहले। नहीं हाँ जी करो। हाँ जी करो। सीकर, सीकर आपकी ब्राड से मैं करूंगा, ठीक है, मैं इससे मैंने बात नहीं करनी खबीस इंसान से। हाँ ठीक हो गया, चलो हो गई जी अब बात। चलो जी चले, ज़िया अब भाई ये करो नीचे जी, बैठ के आपका सुनेगा, रीजन मुझे क्या है बात बात अब करने करने दे। की? अब देखें, सारे लोगों ने ये नज़ारा देखा। आर्गुमेंट क्या था इस बंदे का? आर्गुमेंट ये था कि मिर्जा साहब की सिलेक्टेड चीजें पेश करते हैं, लेकिन जहां मिर्जा साहब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकौल इस बंदे के तारीफ किया, वो पेश नहीं करते। मैंने ये जो काम किया क्यों किया है? ये बताने के लिए किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती, वो मुबारक हस्ती, ये सीकर ज़िया रसूल आमर नज़ीर नहीं है।
کہ آپ ہمارے بارے میں کوئی غلط بات کر بھی لوگے تو بعد میں کہہ دو گے کہ یار مجھ سے کوئی نہیں، بس ہو گیا اونچ نیچ نہیں، سیکر بھائی آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، تو معاملہ برابر ہو جائے گا. نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے، ساری زندگی آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو 100 سال دے، 99 سال آپ ان کی تعریف کریں، 1 سال کے 1 منٹ میں توہین کر دے، وہ ساری کی ساری تعریف آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بدترین توہین کی ہے، کہ جو آج تک کسی بڑے سے بڑے شاطم نے نہیں کی، اس کو چھپانے کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ فلانی کتاب میں مرزا صاحب نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے. یہ تب کی باتیں ہیں جب مرزا غلام احمد قادیانی وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک کی آیات لکھ لکھ کر کہتا تھا وہ حجات ہیں، دوبارہ تشریف لائیں گے. یہ تب کی باتیں ہیں جو قادیانی ہمیں بتاتے ہیں. جب مرزا غلام احمد قادیانی کہتا تھا نبوت بند ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب کا بھائی ہے، جب وہ کہتا تھا میں معجزات کا انکاری نہیں ہوں، یہ تب کی چند ایک باتیں ہیں جو یہ کہتے ہیں، پیش کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو بڑی تعریف کی ہے، مسلمان بڑا دھوکہ دہی کے سے کام کر لیتے ہیں اور بڑا ہمارے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. کیا فراڈ کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کی یہ باتیں نہیں پیش کرتے. اچھا، ان باتوں کو یہ جو چند اشعار مرزا صاحب نے لکھے ہیں، یہ باتیں لکھ دینے سے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ یہ بائبل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارق لیت آیا ہے، اور کہتا ہے فارق لیت 2 الفاظ کا مرکب ہے، فارق اور لیت، اور لیت شیطان کو کہتے ہیں. یہ تحریر مٹ جائے گی مرزا کی، نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشد. لیت شیطان کو کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارق لیت بتا کر اس نام کے 2 حصے کیے، اور ایک حصے کا مطلب بتا رہا ہے کہ اس کا معنی ہے شیطان. لیت شیطان کو کہتے ہیں. اپنے بارے میں دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے بارے میں کہ خدا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی غلطی پر نہیں رہنے دیتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ ان سے غلطی ہوئی اور وہ غلطی درست کیے بنا اسی غلطی پر فوت ہو گئے، وہ اپنی غلطی پر فوت ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے بارے میں کیا دعویٰ ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا تھا، میں اصل قرآن لے کے آیا ہوں، اب جو میں بات بیان کروں، جو میں قرآن کے معنی بیان کروں وہی معنی ہوں گے. حدیث تک کہتا ہے میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں گا جو میرے الہام کے خلاف ہوں گی، مرزا غلام احمد قادیانی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بکواس کی ہے. کہتا ہے کہ جب آیت سیہزم الجمع نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اب تک اس کے معنی معلوم نہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین. استغفر اللہ. یہ خرافات کیا کوئی مسلمان برداشت کرے گا کہ صاحب قرآن ہیں جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جو تا قیامت نہ صرف اس قرآن کے ذمہ دار ہیں بلکہ اس قرآن کی تعلیمات عوام الناس تک پہنچانے، ان کو سمجھانے کے جو ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وارننگ کے فرمایا ہے، اور یہ نہ صرف وارننگ بلکہ اس بات کی اتھینٹیکیشن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا صحیح معنی مفہوم بتانے میں کوئی کمی کوتاہی نعوذ باللہ نہیں کی ہے. کمی کوتاہی کا تو لفظ ہی ان کی طرف منسوب کرنا بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ جو آپ پر نازل کیا جاتا ہے اس کو کھول کھول کر بیان کر دیجئے. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا. ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان پر کا کوئی کہتا ہے کہ ان پر آیت نازل ہوئی اور ان کو معنی نہیں پتا، اور اپنے بارے میں کہتا ہے جو میں مفہوم قرآن کا بیان کروں گا نا اس کے سامنے حدیث بھی آ جائے گی تو میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں گا. یہ خرافات مسلمان برداشت کریں گے؟ اس کے سامنے لا دو. یہ فارسی کے شعر کیوں نہیں پیش کرتے؟ میں نے جو کام کیا کہ بھائی میں نے اسی زبان سے مرزا غلام قادیانی کی تعریف میں چند الفاظ کہے، اور جو ہی میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی اصلیت بیان کی وہ کذاب اور دجال تھا، اس کو آگ لگ گئی اوپر نیچے سے. ضیاء بھائی ٹھہرے ذرا کتنے خوبصورت شعر پڑھے نے بھائی نے پڑھے تھے انڈر ورلڈ بھائی نے. انڈر ورلڈ میں سن رہے ہو آپ نے کہا یہ کیوں بیان نہیں کرتے آپ، وہ والی سائڈ کیوں نہیں دکھاتے کہ وہ دلبر میرا یہی ہے اور وہ یہ سب. یہ ذرا انڈر ورلڈ بھائی یہ سنیے گا ذرا، یہ بھی تعریفی کلمات لیتے جائے. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہمیں اور آگے سے
हाँ जी, अब बताओ क्या हाँ जी, करें इसका। हाँ जी, फारसी कलाम कह रहे थे, सुने मिर्जा साहब का फारसी कलाम कहता है, मनम मसीह जमा व मनम कलीम खुदा, मनम मोहम्मद व अहमद के मुजतबा बाशद। ऐ नहीं कहते सुना जे फारसी का कलाम मिर्जा साहब दा। आप कहते हैं जी फारसी के कलाम में बड़ी मिर्जा साहब ने तारीफ की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये तारीफ है, इसको तारीफ कहते हैं आप? मैंने तारीफ के कलमात आपके सामने कहे, बोले, हालांकि मुझे वो गवारा नहीं है, मैंने आज तक कभी ये अल्फाज मिर्जा साहब के बारे में नहीं कहे जो आज मैंने आपके सामने कहे हैं, भले बात समझाने के लिए भी, मैं तो इसको भी बड़ा जुर्म समझता हूँ। लेकिन बात समझ में आ गई है कि एक बंदा अगर एक जुबान अपनी जुबान से तारीफ के चंद कलमात कह दे और उसके बाद दे गालियां, तो वो गालियां तारीफ के कलमात के पीछे नहीं छुप जाती, बल्कि काउंट वो होगा कि इस बदबख्त ने गालियां दी हैं। आप ऐसे तड़पे हैं जैसे आपको 440 वोल्ट का करंट लगा है। आपको समझाने के लिए मैंने ये काम किया है। मैंने आज तक, मैं तो मेरी ज़बान जल जाए, मैं मिर्ज़ा साहब के बारे में तारीफ़ी कलमा कहूँ, मेरी ज़बान जल जाए, मेरी नस्ल में से भी ऐसा बदबख्त ना पैदा हो जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की कोई झूठी तारीफ भी कर दे। मैं तो इतना जो है सख्त हूँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। क्यों सख्त हूँ? क्योंकि देखें, झूठे तो बड़े आए हैं ना दुनिया में, झूठ बोलने वाले लोग बड़े होते हैं, लेकिन जिस शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया उसका तो लक़ब ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कज़ाब कह दिया। वो ज़बान मुबारक जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपसे बढ़कर इखलाक वाला दुनिया में मैंने पैदा ही क्यों नहीं किया। कोई इंसान आपसे बढ़कर इखलाक वाला इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। उनकी ज़बान मुबारक से जब उस झूठे के लिए जिसने नबूवत का झूठा दावा किया, कज़ाब का लफ्ज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमा कज़ाब के लिए, और आज तक वो मुसलमा कज़ाब के नाम से जाना जाता है। मैं क्यों झूठे किसी मुद्दई नबूवत को जनाब तारीफ़ी कलमा कहूँ? बात समझाइए आपको। जो आप आर्गूमेंट पेश कर रहे थे कि भाई तारीफ़ी कलमात तो मिर्ज़ा साहब के ये हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये क्यों नहीं पेश करते? तो मैंने आपको बताया कि अगर मिर्ज़ा साहब ने चंद कलमात तारीफ़ी कहे भी हों, और ये भी उस दौर के हैं जब ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी दावों शामों से दूर थे, जब कहते थे नबूवत बंद है, ठीक है, जो नबूवत का दावा करे मुसलमा कज़ाब का भाई है, क्या मैं नबूवत का दावा करके काफिर कौम से जा मिलूँ, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाऊँ? जब वो तमाम मौजज़ात को मानते थे, अंबिया कराम के बारे में बकवासियात जो लिखी हुई हैं किताबों में उस वक्त तक नहीं लिखी हुई थी। अब यही फारसी कलाम है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं मनम मसीह ज़मा, मैं मसीह ज़मा हूँ, मनम कलीम खुदा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है कलीमुल्लाह, कहते हैं वो मैं हूँ। भाई इस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की ज़ुबान से तो किसी पैगंबर की इज़्ज़त महफूज नहीं रही। और भाई क्या तुम्हारा कोई यहूदियों के साथ कोई वास्ता, कोई लेना देना नहीं है? अगर तुम्हारा यहूदियों के साथ कोई वास्ता होता भी सही तो कलीमुल्लाह जो है ये तो मुसलमानों की इस्तिलाह है, ये तो मुसलमान कहते हैं, अल्लाह ताला ने उनको बयान फरमाया, और इस्लाम को तो यहूदी नहीं मानते। तो आपका तो अगर यहूदियों के साथ भी वास्ता होता तो कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लक़ब है उसका कोई लेना देना नहीं था आपका और यहूदियों के साथ। तो क्यों आपने ये मनम कलीम खुदा कहा? इस वजह से कि मुसलमानों को तकलीफ देनी है। जो मुसलमानों का कीदा है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कलीमुल्लाह कहते हैं, और ये मुसलमानों ने खुद नहीं गढ़ा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बताया हुआ। आगे कहता है मनम मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ। बताओ, आप कहते हो जी मोहम्मद नाम लिखकर बड़ी तारीफ की है, वो किसकी तारीफ कर रहे थे मिर्ज़ा साहब? हाँ जी, जी आपने दोबारा आपको बताना है। आपने कहा जी कि मोहम्मद नाम लिख लिख कर मिर्ज़ा साहब ने तारीफें की हैं। मैंने असूल बना दिया, बता दिया आपको कि बिल फर्ज मान लें कि कुछ चंद तारीफ़ी कलमात उसने कहे भी हों तो वो गुस्ताखियों के पीछे, वो गुस्ताखियाँ जो हैं वो इन कलमात के पीछे नहीं छुपने वाली। लेकिन मिर्ज़ा साहब को तो आप जानते नहीं हैं, अंडरवर्ल्ड साहब, आप तो बहुत भोले भाले हैं। ये मिर्ज़ा साहब ने अपनी तारीफें की हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ मनम मोहम्मद, वही फारसी का कलाम है। मैं हूँ मोहम्मद व अहमद, और मैं ही अहमद हूँ। मोहम्मद और अहमद कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो ज़ाती नाम है, मोहम्मद और अहमद। कहता है मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, और इसी पर बस नहीं किया मिर्ज़ा साहब ने। मुजतबा किसको कहते हैं? अहमद मुजतबा किसको कहते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आगे कहता है कि मुजतबा बाशद। अब बताओ किसकी तारीफ की है मोहम्मद का नाम लिख के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने? जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी
نے دعویٰ کر دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم. سورہ فتح کی آیت ہے. جب مرزا غلام احمد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، محمد رسول اللہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے محمد. اس آیت میں مرزا غلام احمد قادیانی یہ آیت لکھ کر کہتا ہے میرے پہ بھی نازل ہوئی ہے یہ، اس میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی. کہتا ہے میں محمد ہوں اور میں ہی رسول ہوں. اب بتاؤ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو فارسی کلام پیش کر رہے تھے کہ دیکھیں محمد نام لکھ لکھ کر ہیں، تھوڑا سا اور آپ کو زور دے تو آپ نے ادھر بیٹھ کے رونا بھی تھا. رونے کی ایکٹنگ بھی کر لیتے ہیں آپ لوگ بہت اچھی طرح، رو رو کے دیکھیں کتنی تعریف کیا مرزا صاحب نے محمد کا نام لکھ لکھ کر. بھئی آپ کے اندر اگر رتی بھر بھی یہ جو آپ ظاہری پیش کرتے ہیں، اتنی سی آپ کے اندر اخلاقی اقدار ہونا رتی بھر بھی، تو کم سے کم آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. مرزا صاحب نے جب خود کو محمد قرار دیا اسی بات پہ کہ بھئی میں تو یہ کلیم لے کے آیا ہوں کہ دیکھیں محمد کی تعریف کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مرزا صاحب نے، اور ادھر مرزا صاحب خود کو ہی محمد قرار دے رہے ہیں، تو آپ کو کم سے کم اخلاقی طور پہ ڈوب کے مر جانا چاہیے. لیکن یہ لبادہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لبادہ. سیکر بھائی سمجھ رہے ہوں گے میں سختی کر رہا ہوں، یہ تو بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، یہ اندر سے سارے ایک جیسے ہیں. جو بندہ اندر سے ایسا نہیں ہے وہ تڑپ جاتا ہے یہ سنتے ہی کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے منم محمد و احمد کے مجتبی باشد، میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، میں ہی مجتبی ہوں. ان کو ان کی کانوں میں جوں تک نہیں رینگنی، یہ سارے ایک جیسے ہیں. فرق اتنا ہے کچھ بہت زیادہ بولڈ اور بہت زیادہ بکواسیات کے الفاظ استعمال کر کے، بہت زیادہ گالم گلوچ اور ننگی شاطمیت کے لفظ استعمال کر کے اظہار کرتے ہیں، اور کچھ دبے لفظوں میں اور پولے پولے اظہار کرتے ہیں. دیکھیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. چیز بھیجیے ذرا، ہو سکے تو وہ تو پڑھ دیں ذرا. میں چیک کرتا ہوں، واٹس ایپ پہ بھیجیے. ہاں جی اچھا میں دیکھتا ہوں جی. تو عرض یہ ہے سننے والے جتنے بھی باقی بھائی ہیں کہ یہ ایک لبادہ ہے اوڑا ہوا انہوں نے، اور ایک آڑ بنائی ہوئی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا ہوتا تو کبھی نہ کہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانیت ہے وہ جب خود تشریف فرما تھے دنیا میں اس وقت تو کم تھی، اب میری شکل میں جو روحانیت ہے وہ پہلے سے اکمل اور اقوا اور اشد ہے. جی کبھی نہ کہتا مرزا غلام قادیانی. میں اگر عامر نذیر بھائی کی عزت کرتا ہوں نا تو میں قطعاً اگر مجھ میں بالفرض محال، اگر مجھ میں، کیونکہ ہم تو ایک جیسے دونوں انسان ہیں، کوئی سپیریئر ہم میں سے نہیں ہے، کوئی نبی اور دوسرا امتی نہیں ہے، تو مجھ میں ہو سکتا ہے کوئی کمال عامر بھائی سے زیادہ ہو، لیکن اگر میں عامر بھائی کی رسپیکٹ کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، تو میں کبھی اپنا وہ کمال پیش ہی نہیں کروں گا عامر بھائی کے مقابلے میں کہ بھائی دیکھیں میں اچھا لکھ لیتا ہوں، عامر بھائی کے مقابلے میں زیادہ اچھا لکھ لیتا ہوں، یا عامر بھائی کے مقابلے میں زیادہ اچھا بول لیتا ہوں، یا عامر بھائی کے مقابلے میں یہ چیز مجھ میں زیادہ بہتر ہے. میں قطعاً یہ بات نہیں کہوں گا اگر میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ رسپیکٹ دل میں ہوتی ہے، وہ روکتی ہے انسان کو کہ بھائی نہیں یہ آپ کے لیے رسپیکٹڈ ہے، آپ ایسی بات نہ کریں. اگر آپ میں ہے بھی تو آپ اس کو چپ کر جائیں، بس نہ بیان کریں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بندہ کلیم کرے کہ وہ نبی اور میں ان کا امتی ہوں، تو زبان جل جائے اس بندے کی. اگر وہ واقعی امتی ہے تو وہ سوچے بھی ایسا کہ ان کی روحانیت جو تھی ان کے اپنے وجود کے ساتھ وہ بہت ہلکی تھی، میرے وجود کانے بینڈ کے ساتھ جو آئی ہے وہ بڑی اکمل اقوا اور اشد ہے. ہاں جی، ان کی روحانیت پہلی رات کے چاند کی طرح ہے، میری 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے. آسمان سے کئی تخت اتارے گئے، میرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا. ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی اور اب غلطی پر وفات پا گیا، اور خدا مجھے تو ایک لمحے کے لیے بھی غلطی پہ نہیں رہنے دیتا. اپنے معجزات بتانے پہ آئے تو کہے میرے 10 لاکھ معجزات ہیں. ہاں جی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے 3000. کیا اس کو کہتے ہیں، اس کو آپ سمجھیں گے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کر رہا ہے؟ اس کو جتنی شدید نفرت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تھی اتنی ہی نفرت اس بدبخت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. فرق صرف اتنا ہے کہ جو الفاظ، جو طریقہ، جو لہجہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اختیار کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار نہیں کیا. وجہ کیونکہ گھیرنا جو تھا نا لوگوں کو، جو پاگل بنانے تھے لوگوں، وہ مسلمانوں میں سے بنانے تھے. اگر وہی کام اسی طریقے سے یہ ادھر کرتا تو بندہ تو کوئی بھی نہیں آنا تھا اس کے چکر میں. تو یہ لبادہ اوپر سے اوڑا ہوا تھا. اندر اس کی کتابیں پڑھ کے دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. سیکر بھائی نے مجھے بھیجا ہے جناب، یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. صدی 14ویں کا ہوا سر مبارک کہ جس پہ وہ بدر الدحا بن کے آیا. یہ بدر الدحا یہ کس کا لقب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. شمس الدحا و بدر الدجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے. کہتا ہے کہ جس پہ وہ بدر الدجا بن کے آیا، شب فیج آوج نے جب طول پکڑا تو آخر وہ شمس الہدا بن کے آیا. یہ شمس الہدا کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. محمد پیچارہ سازی امت ہے اب احمد مجتبی بن کے آیا. ایدہ دس دے جی کی مطلب ہے جی؟ محمد پہ چارہ سازی امت ہے اب احمد مجتبی بن کے آیا. یہ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے جی؟ فارسی والے انڈر واٹر صاحب ادھر بتائیں نیچے کیا مطلب ہے اس کا. وہ کلیم کر رہا ہے کہ میں خود محمد ہوں، خود محمد ہوں، پہلے میں محمد کے نام سے آیا ہوں، اب احمد مجتبی بن کے آیا ہوں، کیونکہ میں نے ہی سارا اس امت کا کام کرنا تھا، پہلے بھی میں ہی کر کے گیا ہوں، اب بھی میں ہی آیا ہوں. حقیقت کھلی بے سکتی ثانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ مرزا بن کے آیا. دسو جی انڈر واٹر صاحب کون سے محمد کی تعریف کی ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرزا کانا بینڈ جو ہے یہ نعوذ باللہ خود محمد ہے، اب مرزا بن کے آیا ہے. پہلے مصطفیٰ تھے، اب مرزا بن کے آیا. تو بھائی اس بندے کے بارے میں آپ ہمیں آ کے بتاتے ہو کہ آپ تو سلیکٹڈ چیزیں پیش کرتے ہیں. دو گلاں میں تہاڈے سامنے آپ کے سامنے پیش کی ہیں میں نے، عربی کی نہیں آپ پیش کرتے. وہ کی جواب دیتا جے؟ آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلا وہ ہے کیا تھا. بات میں نے کیا ہوئی ہے؟ سیکر بھائی کہہ رہے تھے ترجمہ بتا دیں. ترجمہ میں اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے. ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی ککھ نہیں، خود کو نہیں، ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی ککھ نہیں، خود کو نہیں. اچھا کلام ہے مرزا صاحب کا، وہ تو پیش نہیں کیتے. اچھا کلام ہے انما نرد سب الصابین علی وجوہہم. لعنت ڈالی جاتی ہے ایسے بندے پہ ایک اچھے معزز معاشرے میں جو کسی کی گالی کے جواب میں بھی گالی دیتا ہے. لوگ اس کو بھی برا کہتے ہیں. وہ بدبختہ انہیں تو زبان گندی کر لی، تو کیوں زبان پلید کیتی اپنی؟ وہ تو ہے ہی انج دا، تو چنگا بھلا معزز بندہ سی، تو کو گالاں کڈیاں نے. ہاں جی مرزا صاحب کو کچھ نہیں ہے. وہ کہتا جو گالی تو مجھے دے گا وہ مجھ سے سنے گا. میں تو گالی دینے والوں کی گالی ان کی طرف لوٹاتا ہوں. ہاں جی یہ عربی کلام مرزا صاحب کا. ابھی رہتے نا تو پھر میں آپ کو دکھاتا مرزا صاحب کی عربی دانی بھی. ہاں جی لم یلد کام فہم سا لفظ ہے لم یلد. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور عقیدہ توحید کی سب سے مضبوط صورتوں میں سے سورہ اخلاص ہے. لم یلد اس کا لفظ ہے ایک. اور تیسری کلاس کے بچے کا بھی پوچھ لیں، اس کو بھی پتا ہوگا. مرزا غلام قادیانی کو لام جلد کے معنی نہیں تھی پتا، بالکل اس کو نہیں پتا تھا. لام جلد کا معنی خدا کسی کا بیٹا نہیں ہے یہ ہوتا ہے، یا لام جلد کا معنی خدا کسی کا باپ نہیں ہے یہ معنی ہوتا ہے. مرزا کو نہیں پتا تھا. ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، درجن بھر جگہوں پہ مرزا نے لام جلد کا غلط معنی کیا ہوا ہے. بھی ہو نا یہ ہمارے سامنے آ کے جناب مرزائی ٹوپی ڈرامہ لگاتے ہیں ٹیٹو پارٹیاں. نہیں وہ جو کتابت کی غلطی ہوگی ہے، کتابت کی غلطی ہوگی. بھی ساری کتابت دی غلطیاں جو دنیا پیدا ہوئی کہ ہزاروں مصنفین گزرے، تو یہ ساری کتابت دی غلطی مرزا دی کتابیں جو نکلنی ایسی ہیں جہاں دعویٰ نبوت دس. بھئی ایک عام بندہ کتاب لکھے اس میں کتابت کی غلطی ہو جائے تو چلو ٹھیک ہے، بندہ غلطی بھئی اس کا تو نبوت کا دعویٰ ہے، اس میں تو غلطی کی گنجائش ہونی نہیں چاہیے. خود لکھ رہا ہے کتابیں، غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے.
اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ اگر یہ کلام خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ہم ضرور اس میں تضاد پاتے. یہ بہت بڑا ایک ثبوت ہے کہ جو بندہ من گڑت خود ساختہ چیزیں اللہ کی طرف منسوب کر کے گھڑے گا، لکھے گا، افترا کر کے، اس کے کلام ایسا ہی ہوگا جیسے مرزا غلام قادیانی کا. کیونکہ اللہ کی طرف سے ہو تو اللہ تو اپنے کلام کا خود ذمہ دار ہے، وہ تو غلطی کتابت کی بھی نہ ہونے دے. وہ اگر الہام کر کے مرزا صاحب کو بتا سکتا کہ مرزا صاحب تہاڈے مکان دے پچھواڑے اور ٹٹی پئی ہے تے وہ اٹھائی نہیں ہے، آپ کی نوکرانی جو صفائی کر کے اس نے نہیں اٹھائی، وہ ٹٹی ادھر ہی پئی ہے، تو مرزا صاحب ان کان تو پکڑ کے محترانی کو کہیں اے ادھر آؤ نا، وہ تم نے پیچھے مکان کے صفائی کی ہے، ٹٹی ادھر پڑی ہوئی ہے، کیوں نہیں اٹھائی؟ وہ کہتی ہے مرزا صاحب میں تو صاف کر کے آئی ہوں. مرزا صاحب اس کو پکڑتے ہیں، پیچھے لے کے جاتے ہیں اور جا کے دکھاتی ہیں، اے کیجیے، اے دیکھو تو کیتی پئی تھے، کیوں نہیں چکی؟ اور بعد میں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ آپ صفائی کر کے آئی تو مجھے کشفن دکھایا گیا کہ وہاں ٹٹی پڑی ہوئی ہے. جو مرزا صاحب کا خدا الہام کر کے ٹٹی کا بتا سکتا ہے کہ ادھر کی پڑی ہوئی ہے، آپ کی نوکرانی نے صاف نہیں کی، ہاں جی، جو نہ بھی بتاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، دوبارہ صاف کر لیتی، کیڑا قادیان پورے گند پی جانا سی ادھر. وہ خدا مرزا صاحب کا کتابت کی غلطی نہیں بتا سکتا تھا مرزا صاحب کو کہ بھئی اس پہ تو پوری انسانیت کی تعلیم اور تربیت کا انحصار ہے اس کتاب پہ، تو یہ ایسے کتابت کی غلطی چل رہی ہے تو یہ تو بڑا بلنڈر ہو جائے گا، تو مرزا صاحب انہوں صحیح کراؤ. تو ساری کتابت کی غلطی مرزا صاحب دی کتابت چ نے. لیکن چلو ایک آدھ غلطی ہو تو بندہ چلو کہہ دے کہ یار اچھا چلو، اور جواب جو نہیں ہے بیچاروں کے پاس تھوڑا رستہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے چلو ہوگی جی کتابت کی غلطی. وہ بھائی درجن جگہوں پہ کتابت کی غلطی ہوتی ہے، درجن بار جگہ پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں لام جلید کا معنی غلط لکھا ہوا ہے. لوگوں کو ڈرامہ لگایا ہوا ہے جی بڑے مرزا صاحب عربی دان تھے، وہ پہ نقلاں مار مار کے 4 اکھر سکھ کے تے عربی دی 4 لڑاں لکھ لینیاں، اے نہ کوئی بندہ عربی دان بن جاندا. اتنے مرزا غلام احمد قادیانی آپ کا عربی دان ہوتا تو قرآن پاک کی وہ 30 صورتیں جو کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بیان کرتی ہیں، اور مرزا صاحب کو کوئی ایک تو نظر آئی ہوتی کبھی؟ اتنے جو بڑے عربی دان تھے، کوئی ایک تو کبھی نظر آئی ہوتی کہ بھئی یہ تو وفات عیسیٰ بیان کر رہی ہے؟ نعوذ باللہ، ایک بھی نظر نہیں آئی. اتنے بڑے عربی دان تھے مرزا صاحب آپ کے، اور بتاتے پھر رہے لوگوں کو میں تو مربجہ عقیدے پر، بس جو مربجہ ایک عقیدہ تھا میں بھی اسی پہ لگا ہوا تھا. وہ بھئی عربی نہیں سی آندی تینوں؟ قرآن پاک جو سب سے بہترین، دنیا کی بہترین اور آسان فہم جو عربی ہے، اس میں 30 آیات کہتے ہو ایسی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بھی نہیں نظر آئی 52 سال. ایسے بڑے عربی دان تھے آپ. تو یہ ڈرامہ بند کریں، عربی عربی عربی. بھی ایک اجمی بندے کو اگر عربی بولنا آ جائے تو وہ کمال ہو جاتا ہے، جہاں کافروں کو بھی آتی ہے عربی، کافروں کو عربی آتی ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے، وہ کی انہوں نے کو معجزہ ہو گیا یا کوئی بڑا انہوں نے کو کمال کر لیا جائے. ایک زبان ہے، لینگویج ہے، کوئی بندہ بھی سیکھ سکتا ہے. اگر ہم اردو بولنے والے انگلش سیکھ سکتے ہیں، اردو بولنے والے فارسی سیکھ سکتے ہیں، عربی بھی سیکھ سکتے ہیں، تو اگر کسی دوسری زبان پہ بندے کو عبور ہو جائے، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، 32 زبانیں آتی تھیں ان کو، اور 32 زبانوں پہ عبور تھا، ان کی گرامر پڑھا سکتے تھے وہ 32 زبانوں کی. اے کہ یہ معجزہ ہو جاتا کوئی؟ بھئی ایک بندہ محنت کر کے اتنا تو علم حاصل کر ہی لیتا ہے. تو بہرحال قصہ مختصر، اصلیت یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی کہ جہاں جہاں یہ محمد کا نام لکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم تعریفیں کرتا ہے، اصل میں یہ اپنی کر رہا ہوتا ہے، اندر سے یہ اپنی کر رہا ہوتا ہے پاگل بنانے کے لیے کہ میرے ملانگ جو ہیں لوگوں کو جا کے پاگل بنائیں گے کہ دیکھیں مرزا صاحب تو بڑے عاشق صادق تھے، تو بڑا مرزا صاحب نے تو بڑی تعریفیں کی ہیں. بھی عاشق صادق جو ہیں وہ ان کے یہ کام ہوتے ہیں کہ جب اپنی پیش گوئیاں جھوٹی نکلیں، پوری نہ ہو، تو منہ اٹھا کے کہہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوری نہیں ہوئی، نعوذ باللہ. یہ عاشق صادق ایسے ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ کو. اور یہ ٹوپی ڈرامہ بند کرو جو لبادہ اوپر اوڑھ رکھا ہے، اس کو بند کرو. اگر اتنی جوگے ہو تو پہلے خود لٹریچر پڑھو مرزا غلام قادیانی کا، پھر آگے بہتان بند ہو. چند سلیکٹڈ چیزیں ادھر آ جاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، پورا مہینہ بیٹھو میرے سامنے، پورا مہینہ ہر روز یا رسول 5 نئی باتیں آپ کو پیش کرے گا، 10 نئی پیش کرے گا، لے پورا مہینہ. لیکن جواب دینا ہے. 10 نئی باتیں میں روز پیش کروں گا پورا مہینہ مرزا غلام احمد قادیانی. مہینے میں کتنی بنتی ہیں؟ 300. پورا مہینہ 10 نئی باتیں، اور پیش بھی ایسی کروں گا جن کے سامنے مرضیت مرتی مر جائے، جواب نہیں بنے گا ان کے پاس. آ جاؤ انڈر واٹر صاحب،
کہ جی چند سلیکٹ 300 چند سلیکٹڈ گلا ہوندیاں نے تواڈے کول کی ہے آپ کے پاس کیا ہے کبھی یہ بھی آپ نے دھیان مارا ہے 24 گھنٹے پورا مہینہ 7 دن پورا سال 2 ٹاپک لگائے ہوئے ہیں نبوت جاری ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے بس اس کے علاوہ قادیانی کے پاس ہے کبھی ان کو بھی جا کے سمجھاؤ کو شرم کرو بس ان دونوں چیزوں کے بعد کچھ علاوہ کچھ نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں 300 چیزیں ایک مہینے میں روزانہ 10 نئی باتیں کوئی ریپیٹ نہیں کروں گا آ جاؤ میں ڈرامہ یہ بس سلیکٹڈ چیزیں تو فلاں ٹمکان شکریہ جی واہ سارا ٹائم لے لیا تھا نہیں زبردست ماشاءاللہ مزہ آیا سی کہ ٹرپ نہ کریے بڑا زبردست چاہ رہے ہو تو یہ معاملات ہے جی میرے خیال میں لوگوں کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی چیزیں صاف ظاہر ہے کہ بھائی ہمیں کسی انسان سے کوئی نفرت نہیں ہے نہ ہی کسی کمیونٹی سے نفرت ہے